الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کامل اور اکمل دین دیا ہے۔ یہ ایسا دین ہے جو بالکل مکمل ہے، اور زندگی میں انسان کو جس فیلڈ میں بھی جانا ہو، ہمارا یہ دین اس میں اس کی مکمل رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی شعبے میں تو رہبری کی اور کسی میں خالی چھوڑ دیا۔ اسی لیے یہ دین سب سے زیادہ جامع اور کمپلیٹ ہے، اس میں کہیں نقص اور کمی نہیں ہے۔ اور دنیا بھر کے ماہرین نے اور دنیا بھر کے ریسرچ اسکالرس نے جب ان لوگوں نے یہ بات سنی کہ یہ دین اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، تو ان لوگوں نے تحقیقات شروع کی، اور جب تحقیق شروع کی تو معلوم ہوا کہ بالکل جتنی یہ بات کہی جاتی ہے یقیناً اس سے زیادہ صاف طور پہ اس کی سچائی نظر آ گئی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ ان برائیوں میں سے ایک برائی ہے کہ شادیوں کو بہت زیادہ تاخیر سے کیا جا رہا ہے، شادیوں میں بہت لیٹ کیا جا رہا ہے، اور بچوں کی عمریں نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ بلوغت کے بعد شادی کو ہم نے اگر رواج نہ دیا اور ٹائم پر شادیاں نہ کی بچوں کی، تو آنے والے وقت میں حالات اس سے زیادہ برے ہو جائیں گے جو حالات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ماحول، سوسائٹی، اسکول، کالجز اس سے بہت زیادہ برے ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کی کثرت کے سلسلے میں بھی مسلم معاشرے میں ایک برائی آتی جا رہی ہے کہ بچے زیادہ نہیں چاہیے، اور بچے دو ہی اچھے کا کنسپٹ لایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو، ایسی عورت سے نکاح کرو تو جو زیادہ بچے دیتی ہے۔ تو یہ کیسے معلوم پڑے گا؟ اس کے خاندان کی عورتوں سے، ان کو دیکھ کر، اس کی ماں کو، اس کی نانی کو، اس کی پرنانی کو، اس کی خالہ کو، اس کی بہن کو، اس کی دوسری رشتہ داروں کو دیکھ کر۔ تو یہ دونوں برائیاں اس قدر عام ہو رہی ہیں کہ اس کو لوگ برائی بھی نہیں سمجھ رہے۔ جب معاشرے میں کوئی چیز بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت اور وقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ چیزوں کی کثرت اپنی منفعت کھو دیا کرتی ہے، چیزوں کی زیادتی اپنا نفع ختم کر دیتی ہیں، کیونکہ ہر آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں ایک تو تاخیر سے نکاح، اور اس کے اس قدر نقصانات ہو رہے ہیں کہ لڑکوں کا تو جو حال ہونا تھا وہ ہو ہی رہا ہے، لڑکیوں کی ٹائم پر شادیاں نہ کروانے کی وجہ سے اور رشتوں میں تلاش میں اپنی ڈیمانڈ کو بڑھانے کی وجہ سے لڑکیاں ہماری مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اپنے ناموں کو اور اپنے دھرم کو چینج کرا رہی ہیں، اور اپنا دین و مذہب تک چھوڑ رہی ہیں۔ اس معاشرے میں اس طرح اس آگ کو لگا دیا گیا ہے باضابطہ۔ اب اس کی کئی ساری وجوہات اور کئی سارے ریزنز بھی ہیں۔ ہمیں ان مسائل پر، ان اسباب پر غور کرنا پڑے گا اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنا پڑے گا۔ تو شادیوں میں بہت زیادہ میرے پاس نوجوان لڑکوں کا فون آتا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، پیسے بھی کماتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ماں باپ شادیاں نہیں کروا رہے ہیں۔ تو ایسے نوجوانوں سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا کہ اگر آپ خود کفیل ہیں، پیسے خود کماتے ہیں، اور آپ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایک روٹی کھلا سکتے ہیں،
اور اس کی روٹی کا انتظام آپ کر سکتے ہیں اور اپنے خرچ پر شادی کر سکتے ہیں تو پھر اس معاملے میں تاخیر نہ کریں. بالغ ہونے کے بعد شریعت نے آپ کو حق دیا ہے. اور ماں باپ بس رشتہ لیکن معقول ہو, ایسے نہیں محبتوں کی شادیاں, اس سے یہ بھی چانس ہے کہ محبتوں کی شادیاں, پیار محبت کی شادی, اس کا رجحان بھی بڑھ جائے معاشرے میں. لیکن بات یہ ہے کہ پھر ماں باپ تاخیر کیوں کر رہے ہیں, حالانکہ ان کی اپنی شادی بہت کم ایج میں ہوئی تھی اور حالات اور ماحول اس سے بدتر ہو چکا ہے. اب نہ لڑکا رکنے کو گھر میں تیار ہے, نہ لڑکی رکنے کو تیار ہے, لیکن پھر بھی وقت پر شادی نہیں کروائی جا رہی. تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی وجہ سے دونوں کے ڈیزائرز بالکل خراب ہو چکی ہیں اور بڑھ چکی ہیں, اور اب دونوں زنا کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن ماں باپ کو اس بات کا فکر بالکل نہیں ہے, نہ اس بات کی پرواہ ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بالکل سیف ہے, ہماری بچی بالکل سیف ہے. لیکن بچہ اور بچی دونوں بہت زیادہ گل کھلا چکے ہیں اور نہ جانے آپس میں کتنی زندگیاں تباہ کر چکے ہیں. تو ہمارے پاس تو مسائل آتے ہیں, اس لیے اس بنا پر عرض کر رہا ہوں میں. دوسری بات یہ کہ جن خواتین کا نکاح ہو گیا, بچے پیدا نہ کرنے کا ایک رجحان ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. مردوں کو اس بات کی ٹینشن ہے کہ بھائی کھائیں گے کہاں سے, عورتوں کو فکر ہے کہ عورتیں بچہ پیدا کرنے کی مشین تھوڑی ہیں کہ بس یہ دھڑا دھڑ بچے ہی پیدا کیے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی توالد و تناسل بھی ہے. بالکل یہ عورت کا کام ہے, یہ مرد کا کام نہیں ہے کہ بچہ پیدا کرے گا. تو بہرحال بات اتنی سی ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بچہ پیدا کرنے کے لیے بھی بنایا ہے, اور اگر عورت کو بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں بنایا ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات بولنے والے بھی پیدا نہیں ہوتے. تو بات اتنی سی ہے کہ بچوں کے سلسلے میں کہ زیادہ بچے دو ہی اچھے, یہ اہل مغرب کا غلط اور گندا فلسفہ اور پروپیگنڈا ہے. دو بچے تو کسی طور پہ اچھے نہیں ہوتے, دو بچے کسی طور پہ بھی اچھے نہیں ہوتے. بچے زیادہ ہونے کے کیا کیا فائدے ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. پہلے تو یہ جو فکر ہے کہ بچے دو ہی اچھے, اس میں سب سے زیادہ فکر معاش ہے. آئے گا کہاں سے؟ تو جہاں سے آپ کو ملا تھا, آپ کے باپ کو ملا تھا, آپ کی ماں اور نانی دادی کو ملا تھا, آپ کے شوہر کو ملا تھا, اور پہلی اولاد کو ملا تھا. اللہ تعالیٰ کے خزانے غیب میں کمی نہیں ہے کہ وہ ان کو نہیں دے گا. اللہ کہہ رہا ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق, لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق یا خشیت املاق. اس طرح کی دونوں آیتیں ہیں کہ اپنی اولاد کو مال کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو. آج کل ایبورشن کا مزاج بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ بچے گروا دیں. تو اس چیز نے, اور میں بتا رہا ہوں بہت صاف طور پہ کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے شروع میں بچوں کے کہ نہیں بچہ نہیں چاہیے, ابھی نہیں چاہیے, ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی عظیم نعمت سے ان کو محروم کر دیا. یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے نا کہ بچوں کو دفن کر دیا جائے, بچوں کو مار دیا جائے, بچوں کو پیدا نہ ہونے دیا جائے. یہ تو کفار کا طریقہ تھا, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا. اور اہل عرب کا مزاج یہ, مسلمانوں کا مزاج یہ کہ جتنے بچے پیدا ہو کرتے رہو. حضور نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء کی 120 صفیں ہوں گی جن میں 100 صفیں میری ہوں گی اور 20 صفیں دوسرے انبیاء کی ہوں گی. اور میں انی مکاثرکم بالامم, میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. آج ہمارے ہاں تو عورتوں میں تو یہ مزاج, ایک تو یہ کہ بچے ہم مشین نہیں ہیں, تو ان کا جواب میں نے دے دیا ہے. دوسری بات یہ کہ مرد کہتا ہے کھائیں گے کہاں سے, تو اللہ کھلائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں نحن نرزقکم وإیاکم, ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں, تم کو بھی کھلائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے. آپ نہیں اس کے چکر میں پڑے. رزق کا ڈپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے چکر میں آپ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ یار ابھی شادی کر لوں گا, کچھ کرتا نہیں ہوں تو کھاؤں گا کہاں سے, تو کرنا شروع کر دیں, آپ نوکری کی جاب کی تلاش شروع کر دیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. ورنہ نکاح کا معاملہ اور اولاد کے رزق کا معاملہ, دنیا میں انسان کہیں نہیں پہنچتا, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا رزق وہاں پہنچا دیتے ہیں. ایک واقعہ ہمارے ایک عزیز نے سنایا. الہ آباد میں ایک نیتا تھا,
تو وہ غیر مسلم کے یہاں آیا، انہوں نے ایک مسلمان کو بیٹھا ہوا دیکھا اور بات چیت اور خیر خیریت کے بعد کہنے لگا مجھے مسلمانوں سے بہت پریم ہے۔ تو انہوں نے کہا آخر ایسی بات کیوں ہے کہ آپ کو مسلمانوں سے پریم ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھو جب ہمارے یہاں، اور ان کی مجھے ایک بات بہت زیادہ پسند ہے، ان کی ایک بات مجھے بہت زیادہ پسند ہے، وہ بات کیا ہے؟ کہنے لگے یہ ہر بات کہتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے، اللہ پالتا ہے، اور دیکھو تو ان کے 5 بچے 7 بچے، گاؤں کے دیہات کے علاقوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد جو برکتیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اولاد کی کثرت کی وجہ سے، اور بڑھاپے میں جو یہ اولاد ماں باپ کے لیے سہارا بنتی ہے، اور یہ اولاد جو ماں باپ کو یہ جو عجیب محبتوں کا مزاج ہوتا ہے، پھر کیسے خاندان اور کنبہ بنتا ہے، وہ کم بچوں والوں کے نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں چیزیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے محبت اس لیے کہ ان کے 1 پیدا ہو، 2 پیدا ہو، 3 پیدا ہو، 4 پیدا ہو، 5 پیدا ہو، درجن پیدا ہو جائیں، تو یہ کہتے ہیں اللہ پالتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم پالتے ہیں، اور جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ پالتا ہے تو ان کی اولاد پھر ویسے ہی نکلتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے پھر واقعہ بتایا کہ ایک مالدار آدمی تھا، کئی کروڑ کا، کئی 100 کروڑ کا مالک تھا، اس کی ایک ہی اولاد تھی، دوسری پیدا ہی نہیں کی، اس نے وہ بائک اڑاتے ہوئے پل پہ جانے کے بعد گر گیا، مر گیا، ختم۔ اب باپ پاگل ہو گیا کہ یار ایک اولاد تھی، اس کے لیے اتنا بنایا تھا، بچایا تھا، وہ بھی چل بسی، اب یہ دولت اور عزت کس کام کی میرے؟ اس نے پوری پراپرٹی لوگوں کو کہا لے لو، یہ میرے کسی کام کی نہیں جب میری اولاد ہی نہیں رہی۔ تو ایک اولاد ہونے کا نقصان یہ ہے، غلطی سے مرا جائے تو پھر آگے سارے چانس ختم۔ اور دوسری بات کہ ہمارے یہاں تو زیادہ اولاد اس لیے بھی پیدا ہونا چاہیے کہ یہ اولاد، حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں، اس میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد بھی ہے جس کے لیے وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد دعائیں کرتی رہے۔ صالح اولاد تو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس لیے ہمارے معاشرے سے اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے۔ تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں، کثرت اولاد اور وقت پر شادی، ان دونوں چیزوں کو معاشرے کے اندر فروغ دیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک بات جو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ آپسی معاملات میں، لین دین کے معاملات ہمارے یہاں چونکہ واضح نہیں ہوتے، کلیئر نہیں ہوتے، اور اس لیے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو ہمارے یہاں چپکلش پیدا ہوتی ہے اور آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے شریعت کا صاف قاعدہ اور قانون ہے کہ ان معاملات کے لیے آپس میں گواہ بنا لیں، پیپر ورک کر لیں، لکھا پڑھی کر لیں، اس کے بعد معاملات طے کریں، کیونکہ اسلام تو شادی کرنے کا نظام دیتا ہے، اولاد کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک کا نظام دیتا ہے، اور مالی معاملات لین دین میں تو شریعت کے احکامات بہت سخت اور بہت اہم اور بہت تفصیلی ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس سے بالکل قطع نظر اور بالکل اس سے نظر چرائی جاتی ہے اور ان معاملات پر توجہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ تو تجارت کے اندر ہونے والی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ مالی معاملات ہمارے درست اور صاف اور واضح نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے دلوں کے اندر بڑی رنجشیں اور خلش پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس پر ہمیں توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسلام کو عملی طور پہ اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیانات سے کیا ہوتا ہے اور بات چیت کا کیا فائدہ ہے، یہ زبردستی کی باتیں، تو الحمدللہ جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو ہو رہا ہے۔ اور ہم نے ساری دنیا کے کیا کہتے ہیں، وہ ایک آدمی تھا نا، تو دریا کے کنارے کھڑا ہوا تھا، تو وہ دور سے دریا کے اندر، سمندر کے اندر کچھ اٹھا کے پھینک رہا ہے، دریا کے اندر، سمندر کے اندر کچھ اٹھا کے وہ پھینک رہا ہے۔ تو دور سے دیکھنے والے نے کہا، ہنسنے لگا، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب وہ قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ مچھلیاں بہہ کر سمندر سے باہر آ گئی ہیں، اور وہ اٹھا کر ایک ایک کو پھینکتا جا رہا ہے، ایک ایک کو پھینکتا جا رہا ہے، اور جب ایک مچھلی بھی اندر جا رہی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں نے ایک کی جان بچا لی۔ اس نے کہا کیا بات ہے، ایسے تو کوئی بھی نہیں بچنے کی مچھلی، اور یہ کیا کر رہے ہو تم پاگل پن، عجیب، تمہارے اس کرنے سے کتنی مچھلیاں بچا لو گے تم؟ اس نے کہا میں نے ساری کو بچانے کا ٹھیکہ نہیں لیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس قابل پایا کہ میں جتنوں کو بچا سکوں بچا لوں گا، بقیہ نہیں بچا سکوں گا تو اللہ تعالیٰ میرا عذر قبول کرے گا۔ تو ہمارا حال تو یہی ہے، ہم تو بھائی بات کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے، آپ عمل کریں، سن لیں تو ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ٹھیکہ نہیں ہے کہ بات کہاں تک پہنچے گی، 100 لوگ بھی نہیں سنتے، 200 لوگ بھی نہیں سنتے، ایسے لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں،
اور جو دنیا میں کچھ نہیں کرتا وہ صرف تنقید کرتا ہے. تو اس زمانے میں بہت بڑی نعمت ہے سوشل میڈیا اور اس کے ذریعے سے علماء کرام کے بیانات آپ تک پہنچنا. اب چونکہ ہماری فکر ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن کچھ نہ کچھ اہم باتیں عرض کر دیں، اس لیے 2-3 موٹی موٹی باتیں ہم نے عرض کر دی ہیں. اسی وجہ سے بات صاف ہے کہ بھائی یہ 2 باتیں، ایک تو یہ کہ شادیوں کو جلدی فروغ دیں اور جلدی سے دین کی بنیادوں پر نکاح کریں، نکاح کے معاملات میں تاخیر نہ کریں. اس کی برکتوں کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اولاد کے سلسلے میں غفلت نہ برتیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. یہ قرآن کا صاف اعلان ہے کہ بھوک اور اس کے آج دنیا کے اندر جتنا زیادہ ابورشن کروائے جا رہا ہے اور جن جگہوں پر کروایا جا رہا ہے وہاں فاقے کے حالات زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، وہاں بھوکمری زیادہ پیدا ہو رہی ہے اور وہاں بے برکتی پیدا ہو رہی ہے. وہاں کے معاشرے سے آپس میں محبت اور انسیت اور محبتیں ختم ہو رہی ہیں. تو اس کی اتنے نقصانات کے باوجود بھی اگر ہم ان چیزوں سے نہ رکیں تو ہمارا اللہ ہی مددگار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.